السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم آتنا حبک وحب نبیک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنا حبک، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کل کی نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کے تقریباً 11 رکوعات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ 12 رکوعات کا 13ویں رکوع سے تقریباً 18ویں رکوع تک 6 رکوعات میں مسلسل غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ غزوہ احد مشہور جنگوں میں سے ہے، غزوات میں سے ہے، اور اس میں کئی پہلو ہیں جن پر قرآن حکیم نے ان رکوعات میں کلام کیا ہے۔ مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، پس ویسے تو اکثر جانتے ہی ہیں، صرف یاد دہانی کے طور پہ۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی ملی تھی، معجزانہ کامیابی ملی تھی۔ 313 نہتر صحابہ، وہ کوئی 1000 کے لشکر، کیل کانٹے سے لیس لشکر پر غالب آ گئے تھے۔ پورے مکے میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی اور قسم اٹھائی ہوئی تھی مکے والوں نے کہ اس شکست کا بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پورا سال اس کی تیاری کی۔ جو تجارتی قافلے شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، اس سے جتنی پروڈکٹیوٹی حاصل ہوتی تھی، جتنا منافع اور پروفٹ ملتا تھا، وہ سب جنگ کی تیاری میں انہوں نے صرف کیا اور تقریباً 3000 کا لشکر تیار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں مکے میں، تو آپ نے مشورہ کیا۔ تو جو مدینہ کے پرانے باشندے تھے اور تجربے کار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ لشکر بڑا ہے، 3000 افراد آ رہے ہیں، تو بڑے لشکر کے مقابلے میں دفاعی اسٹریٹجی زیادہ بہتر ہے، ڈیفینسو ہو کر شہر میں رہ کر ہم دفاع کرتے ہیں۔ لیکن غزوہ بدر، انشاءاللہ ہم سورہ انفال میں غزوہ بدر پر تبصرہ پڑھیں گے، تو وہاں یہ بات سامنے آئے گی کہ غزوہ بدر باقاعدہ اس طرح سے پلانڈ جنگ نہیں تھی، بلکہ جو مسلمانوں نے تیاری کی ہوئی تھی وہ قافلے کے لیے تیاری کی ہوئی تھی، دوسری طرف سے لشکر آ گیا تھا۔ تو بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان وہ اس غزوے میں شرکت سے رہ گئے تھے، تو ان کا جو جذبہ ایمانی تھا وہ جوش میں تھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ اب تو موقع ہے، تو کفار آ رہے ہیں ہمارے پاس، اب ان سے ہمیں کھلے میدان میں جا کے جنگ کرنی چاہیے۔ ان کا جوش و خروش دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ جب بڑے صحابہ نے ان کو ذرا تنبیہ کی، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے بدل، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رہ کے دفاع کرنا چاہیے، لیکن تمہاری خاطر انہوں نے اپنی رائے جب تبدیل کر دی، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے فیصلہ فرمائے، ہمارا بس مشورہ تھا۔ آپ اس وقت زرہ پہن چکے تھے، جو ایک جنگی لباس ہوتا ہے نا، آپ نے کہا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ زرہ پہن لے تو جنگ کے بغیر اتارے، اب تو میدان میں ہی مقابلہ ہوگا۔ منافقین کا ایک پورا گروہ تھا جو مدینہ میں، آپ جانتے ہیں عبداللہ بن ابی جو سردار تھا ان کا، اس کی سرکردگی میں تھا۔ ان لوگوں کو موقع ہاتھ آ گیا، بہانہ مل گیا، انہوں نے کہا ہمارا مشورہ تو مانا نہیں گیا۔ اچھا، یہ لوگ مشورہ کیوں دے رہے تھے ڈیفینسو رہ کر؟ یہ جان بچانے کے لیے کہ ہمیں باہر نکل کے جنگ نہ کرنی پڑے۔ میں نے کہا ہمارا مشورہ تو مانا نہیں گیا، اب جو یہ باہر نکل کے جنگ ہوگی یہ تو سراسر خودکشی ہے، اور یہ خودکشی کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی، مسلمانوں کے 1000 افراد تھے، 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کے پاس، جب مدینے سے نکلے ہیں تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گئے، 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ گویا مسلمان 700 رہ گئے، ادھر سامنے 3000، 1 اور 4 کی نسبت ہو گئی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں ترتیب دیں، احد پہاڑ کو اپنے عقب میں پیچھے رکھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، اور ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے، اللہ ہمیں بار بار زیارت کو لے جائے، غزوہ احد کے ساتھ، اب وہ وہاں سے لوگوں نے مٹی اٹھا کے اسے بہت چھوٹا کر دیا، تبرک کے لیے مٹی لے آتے ہیں اپنے ساتھ، تو وہ اچھا خاصا ٹیلہ تھا، اس پر آپ علیہ السلام نے 50 تیر انداز متعین فرمائے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں،
اور ان کو حکم یہ دیا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم سب شکست کھا گئے، سب شہید ہو گئے، اور پرندے ہمارے جسموں سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں، تب بھی اس جگہ سے نہ ہلنا یہاں، کیونکہ یہ پیٹھ کی حفاظت یہاں سے ہوگی، وہ احد پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کے نہ آ جائیں کہیں۔ یہ انسٹرکشن دے کے آپ نے صفیں ترتیب دی۔ جب منافقین کا 300 کا گروہ علیحدہ ہوا تو کچھ صادق الایمان لوگوں کے پاؤں بھی ذرا ڈگمگا گئے، چنانچہ دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ انصار کے قبیلے تھے، ایک اوس کا ایک خزرج کا، یہ دو گھرانے تھے، تو انہوں نے بھی کچھ ارادہ کیا کہ بھئی اب تو ذرا مشکل ہو گئی بات، تو ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ثبات عطا کیا، اور پھر ان کا باقاعدہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ ڈگمگانے لگے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سہارا دیا، اور اللہ ان کا بھروسہ اللہ پر انہوں نے بھروسہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بشارت دے چکے تھے کہ فرشتوں کے ساتھ نصرت ہوگی، جیسے بدر میں ہوئی تھی ویسے احد میں ہوگی۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی حلے میں مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، کفار کا 3000 کا لشکر بھگدڑ مچ گئی، بھاگنا شروع ہو گئے، مسلمانوں نے جوش و خروش سے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو جب ان کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو 100 گھوڑوں کے رسالے تھے دو افراد کے پاس جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے کفار کے لشکر میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ابھی کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ اپنے گھڑ سواروں کے لشکر کو 100 گھوڑوں کا لشکر تھا، اس کو سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ مسلمان تیزی سے بھاگتے ہوئے کفار کا پیچھا کرنے لگے۔ ادھر وہ جو 50 تیر انداز درے پر تعینات تھے ان میں اختلاف ہو گیا، تو ان میں سے 35 کی رائے یہ بنی کہ اب ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، جنگ تو ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشن تو جنگ کے لیے تھے، اب تو جنگ ختم ہو گیا، اب تو فتح ہو گئی۔ لیکن جو ان کے کمانڈر تھے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت نہیں دیں گے ہم نیچے نہیں اتریں گے۔ اتنے سخت الفاظ میں انہوں نے تاکید کی تھی، جب تک آپ اجازت دیں گے ہم نہیں اتریں گے۔ بہرحال وہ 35 افراد وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کہیے کہ ڈسپلن میں کچھ لغزش ہوئی، 15 رہ گئے۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہو گیا، صرف 15 لوگ ہیں، وہ پیچھے سے گھوڑوں کو لے کر آئے، پہلے ان 15 کو شہید کیا اور اس کے بعد پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا مسلمانوں کی پیٹھ پر۔ ادھر کفار جو بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تعاقب ہو رہا تھا، اب ان کا بھی تعاقب ہو رہا ہے، وہ بھی پلٹ آئے اور مسلمان درمیان میں آ گئے، نرغے میں آ گئے۔ یہاں تک کہ احد کے میدان میں یہ بھی ہوا کہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ رہ گئے تھے۔ کفار کا نرغہ ہے چاروں طرف سے اور 12 صحابہ آپ کا دفاع کر رہے، اور اس موقع پر عجیب عجیب داستانیں بہادری کی صحابہ اکرام نے رقم کی ہیں، وہ سب ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، صرف ایک کا تذکرہ کافی ہوگا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا ترکش خالی کر دیا تیروں کا، اپنے سارے تیر ان کے سامنے ڈال دیے اور کہا میرے ماں باپ تم پر قربان، تم تیر چلاؤ۔ یہ آپ نے ان کو فرمایا، واحد صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے۔ کوئی اپنی پیٹھ سے آپ کا دفاع کر رہا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری پیٹھ چھلنی کروا لی تیر روک روک کر۔ بہرحال ایک بدبخت آدمی، اس کو موقع مل گیا کفار میں سے، اس نے آ کر حملہ کیا نبی علیہ السلام آپ کے سر مبارک پر۔ آپ نے خود پہنا ہوا تھا، خود جنگی ہیلمٹ کو کہا جاتا ہے جو سر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، تو اس زور سے تلوار پڑی ہے کہ اس خود کی کڑیاں آپ علیہ السلام کے رخسار میں گھس گئی، دندان مبارکہ شہید ہوئے، آپ کے خون کا فوارہ بہا، یہاں تک کہ ایک لمحے کو آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور وہ نعرہ لگاتا ہوا چلا گیا کہ میں نے محمد کو مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ اچھا، دوسری طرف صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا ایک پوری داستان ہے۔ وہ علم بردار تھے، مسلمانوں کا علم ان کے ہاتھ میں تھا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اچھا، ان کی شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی، تو یہ جو دو باتیں ہوئیں کہ وہ شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور اس نے یہ اعلان کیا اس بدبخت نے، کافر نے، کہ میں نے مار دیا، تو افواہ اڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ لیکن دو ری ایکشن پیدا ہوئے، بعض نے کہا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، کچھ نے تلواریں ڈال دی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب ہمارا لڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ بعض نے کہا اب ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ،
آپ چلے گئے تو چلو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے شہادت کا رتبہ پاتے ہیں. انہوں نے اور جمع مردی سے لڑنا شروع کیا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہی افاقہ ہوا. آپ کھڑے ہوئے صحابہ کرام کے سہارے, آپ پہاڑی کے اوپر چڑھنا شروع ہوئے, اور جو آس پاس صحابہ تھے وہ بھی چڑھنا شروع ہوئے. اور کفار نے تعاقب کیا تو اوپر سے پتھر وغیرہ لڑکا, اور اس طرح وہ جنگ کا سلسلہ مکمل ہوا, ختم ہوا. 22 کے قریب کفار مارے گئے, 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے. 3 مہاجرین, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جس شہادت سے آپ کو سب سے زیادہ صدمہ ہوا, آپ کے چچا, آپ کے دوست شریک بھائی, آپ کے بچپن کے ساتھی ہم جولی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اور صرف شہادت نہیں ہوئی, انہوں نے بدر میں جن کفار کے سرداروں کو مارا تھا تو ان کے گھر والوں نے بدلے میں حضرت حمزہ کو شہید کروایا, اور پھر ان کے جسم مبارکہ کی بے حرمتی کی گئی. ناک کان سب کاٹ دیے گئے, پیٹ چاک کر دیا گیا, کلیجہ نکال کر چبایا اس عورت نے غصے میں, اور اس حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کو پیش کیا گیا. بہرحال تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے سخت ترین دنوں میں سے ایک دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک خون بہا, 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے. اس پورے واقعے پر قرآن حکیم نے یہاں تبصرہ کیا. پہلی بات تو یہ کہی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا, مدد آ گئی تھی, تمہیں کامیابی مل گئی تھی. حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ تم نے کچھ کمزوری دکھائی, وتنازعتم فی الامر, اور تم نے حکم کے معاملے میں کچھ جھگڑا کیا, وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, اور جو فتح تمہیں نظر آ گئی تھی اس کو دیکھ کر تم نے کچھ نافرمانی کی. ٹھیک ہے, پھر ساتھ میں تسلی دی کہ دیکھو اس فتح, اس وقتی شکست میں کچھ حکمتیں ہیں. اچھا یہ بات بھی مکمل کر لیں, کفار اس اپنی کامیابی کو, وقتی کامیابی کو مکمل نہیں کر سکے. پہلے ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, تو بس انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو قصہ ختم. لیکن جب واپس جانے لگے تو پتہ چلا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہیں, باحفاظت ہیں. تو کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس اب ہم مدینے پر حملہ کرتے ہیں, چونکہ مسلمان اپنے شہداء کو احد میدان میں ان کو دفن کر کے اور واپس مدینہ جا چکے تھے, اور ہر صحابی تقریباً زخمی تھا, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے. تو انہوں نے ارادہ کیا کفار نے کہ ہم واپس مدینہ جا کر حملہ کرتے ہیں اور ایک مرتبہ میں ہی بس قصہ ختم کریں اس سارے مسئلے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے ذریعے اعلان کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ابھی غزوہ احد میں میرے ساتھ تھا وہ فوراً میرے ساتھ چلے. سب زخموں سے چور, ہر ایک کے گھر کا کوئی فرد شہید ہوا, لیکن سب نکلے دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کفار کو خبر ہوئی کہ مسلمان پھر نکل گئے مدینہ سے, ایسا روب طاری ہوا کہ وہیں سے واپس پلٹے اور مکے چلے گئے. تو گویا اپنی کامیابی کو مکمل نہیں کر سکے, اور مسلمانوں کو جو وقتی طور پر شکست سی ہوئی یا ہزیمت سی اٹھانی پڑی, یہ وقتی تھی, مکمل نہیں تھی. اس کی بہت سی حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک حکمت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا. بھئی تکلیف میں ہی تو آدمی کو آزمایا جاتا ہے, تکلیف ہی سے گزر کر تو آدمی کندن بنتا ہے. دوسرا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ تم میں سے بہت سو کو شہادت کا رتبہ دینا چاہتا تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ شہادت کا رتبہ کیسے ملتا ہے ان 70 صحابہ کو. اور بھی بہت ساری حکمتیں بیان کی, اور پھر تسلی دی, وَلَا تَهِنُوا, دیکھو ڈھیلے مت پڑو, وَلَا تَحْزَنُوا, غم مت کرو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن رہے تو بالآخر غلبہ تمہارا ہی ہے, کامیابی تمہیں ہی ملنی, اور بعد میں ثابت ہوا. درمیان میں ان منافقین کا جو کردار تھا وہ پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا. باتوں باتوں میں کہنے لگے, دیکھو حل لنا من الامر من شیء, ہمارے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, بس اللہ نے جو فیصلہ کیا. دیکھو اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا, یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, یہ بدبخت زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. اصل میں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, حل لنا من الامر من شیء, ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے. اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا, اگر ہمارے اختیار میں ہوتا, ہماری بات مانی ہوتی, ہمارے مشورے پر عمل کیا ہوتا, آج یہاں قتل نہ ہوتے. ہمارا تو مشورہ تھا نا کہ بھئی مدینے میں دفاع کرنا چاہیے, یہاں تو یہی ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنے گھروں میں بھی آرام کر رہے ہوتے نا اپنے بستروں پر، تو جنہوں نے قتل ہونا تھا، جنہوں نے شہید ہونا تھا، وہ کھنچے چلے آتے اپنی جگہ پر اور شہید ہوتے. تو تقدیر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ تھا. پھر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا کہ آپ پر وقتی طور پر بے ہوشی طاری ہوئی، افواہ اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا. آیت نمبر 144 میں فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. افئن مات، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے مسلمانوں کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تمہاری تو وفاداری اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، لیکن اللہ کے نبی کو چھوڑ کے گئے ہیں، وہ دین چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے ساتھ تو وفاداری برقرار رہے گی. ومن ينقلب على عقبیہ، اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا، فلن يضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وسيجزي اللہ الشاکرین، اور جو شکر گزار بندے اللہ ان کو بہترین ثواب دے گا. یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے بھی بہت خاص ہے کہ جب واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور صحابہ اکرام پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آیا، انہوں نے تلوار کھینچ لی، مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے، کہا جو کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، میں گردن اتار دوں گا اس کی. آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ ویسے ہی گئے ہیں اللہ کے پاس جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور گئے تھے، واپس آ جائیں. اس موقع پر کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا سوائے صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ. وہ تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے، آپ کی اپنی صاحبزادی کا حجرہ تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، آپ علیہ السلام کے چہرے انور کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ بس یہ ایک ہی مرتبہ اس کا ذائقہ آپ نے چکھنا تھا، اب دوبارہ کوئی موت نہیں ہے آپ کے لیے. باہر آئے، حضرت عمر کو ڈانٹ کے خاموش کیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ و جاوید ہے، اس کو کبھی فنا نہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں ان کی یہ بات سن کے میرے تو پاؤں سے جان نکل گئی، بیٹھ گئے اور کہا تب یقین آیا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے یہی آیت تلاوت فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول جا چکے، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اگر جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بہترین بدلہ دینے والا. پھر کہا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر رب والے لوگوں نے جنگ کی ہے، قتال کیا. یہاں جس لفظ پر توجہ کرنی چاہیے وہ ہے ربیون، رب والے. تو اللہ کی مدد و نصرت کب آتی ہے؟ جب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، جنگ کرنے والے وہ رب والے ہوں، وہ تزکیے کے مراحل سے گزر چکے ہوں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی دنیاوی منفعت سامنے نہ ہو. وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا تھا نا پہلے بھی کسی موقع پہ غالباً، کہ وہ کسی یہودی سے غزوہ خیبر میں ان کو سپہ سالار بنایا گیا تھا، غزوہ خیبر میں ایک یہودی سے مقابلہ کر رہے تھے، اس کو پچھاڑ دیا، سینے پہ سوار ہو گئے، تلوار چلانے ہی والے تھے کہ اس نے منہ پر تھوک دیا، معاذ اللہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہٹ گئے، اس کو چھوڑ دیا. وہ حیران رکھے آپ تو مجھے مارنے والے تھے، اچھا اور منہ پر تھوکا تو اور غصہ آنا چاہیے نا. حضرت علی نے چھوڑ دیا، کہا بھئی آپ تو مجھے مارنے والے تھے، یہ کیا ہوا؟ کہا پہلے میں صرف اللہ کے لیے تم سے جنگ کر رہا تھا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اب جب کہ تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اب میری نفسانیت بھی سامنے داخل ہو گئی کہ میں بھی کوئی انتقام لے رہا ہوں، تو اب میرا یہ جہاد خالص نہیں رہا، چھوڑ دیا، اس کی جان بخش، پیچھے ہٹ گئے. وہیں وہ بندہ مسلمان ہو گیا کہ کیسے عجیب لوگ ہیں یہ لوگ. مطلب میدان جنگ میں جب کہ خون پورے جوش میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو روکنا کوئی آسان کام ہے؟ تو جب تک ایسے لوگ نہ ہوں تو اللہ کی مدد و نصرت نہیں آتی، پھر وہ جہاد نہیں ہوتا، وہ فساد میں تبدیل ہو جاتا. کافی تفصیلی کلام ہے لیکن خلاصہ الحمدللہ ہمارے سامنے آ گیا. اس کے بعد اختتام پر آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا.
ये रुकू भी बड़ा गैर मामूली है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत इसके शान नुज़ूल में मनक़ूल है। इब्न हब्बान ने अपनी सही में ज़िक्र की है। सैयदना अता बिन अबी रबाह मशहूर ताबई हैं रहमहुल्लाह, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का कोई अजीब वाक़या सुनाइए, कोई गैर मामूली वाक़या सुन। हज़रत आयशा ने कहा उनका तो हर बात ही अजीब थी, हर बात ही गैर मामूली थी। फिर कहा कि एक वाक़या सुनाती हूँ, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे पास तशरीफ़ लाए, लिहाफ में मेरे साथ दाखिल हुए। फिर फरमाया कि मुझे इजाज़त दो कि मैं अपने रब की इबादत करूँ। नफली इबादत है, लेकिन चूँकि रात हज़रत आयशा की बारी थी रज़ी अल्लाह ताला, बाकायदा कह रहे हैं मुझे इजाज़त दो। हालांकि आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत, लेकिन अपनी अज़वाज का इतना ख्याल। तो सईदा फरमाती हैं कि आप बिस्तर से उठे, वज़ू फरमाया, नमाज के लिए खड़े हुए, क़याम में इस कदर रोए कि आपके आंसुओं से आपकी पूरी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। फिर रुकू में रोते रहे, सजदे में रोते रहे, फिर नमाज के बाद मुसलसल रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। हज़रत बिलाल तशरीफ़ लाए नमाज की इत्तला देने के लिए। हज़रत आयशा ने कहा कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आप इस कदर क्यों रोते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपकी अगर अगली पिछली कोई खिलाफ़ औला कोई ख़ता थी भी तो वो सब पहले ही बख्श दी, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, और मैं क्यों ना रोऊं जबकि आज के दिन मुझ पर ये आयात नाजिल हुई, सूरह आल इमरान की आखिरी रुकू की 10 आयत। और फरमाया कि बड़ी तबाही है उस शख्स के लिए जो इन आयतों को पढ़े और इनमें गौर ना करे। बड़ी तबाही। अल्लाह ताला खुद दावत दे रहे हैं गौर व फिक्र के लिए। क्या फरमाते हैं? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और रात और दिन के बारी बारी आने जाने में, लआयातिल लिउलिल अलबाब, यकीनन उन अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो उठते बैठते लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात की निशानियों के ऊपर गौर करने वालों को उलुल अलबाब कहा है। अलबाब ये जैसे हम उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, लुब्बे लुबाब, खुलासा, तो लुब ये दिमाग के फंक्शन को कहा जाता है। कहा कि अक्लमंद लोग, अक्लमंद कौन है? हमारे यहाँ अक्लमंदी के मेयारात और हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ अक्लमंदी का मेयार क्या बताया? 2 बातें। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। किस हालत में? खड़े बैठे लेटे, इसके अलावा और कोई हालत हो नहीं सकती। हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहते, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते। जैसे उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, इब्न माजा की रिवायत में, काना यज़कुरुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अला कुल्ली अहयानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर हाल अल्लाह का जिक्र किया करते थे। जब ज़बान अल्लाह के जिक्र में मशगूल नहीं भी हो सकती, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, तब भी दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता, दिल में जिक्र होता रहता था। और बड़ा अजीब नुक्ता बयान किया हज़रत मुल्ला अली क़ारी अलैहि रहमा, जो मिशकात के शारे, कहते हैं ये जो हम बैतुल खला जाते हैं ना क़ज़ा हाजत के लिए, तो बाहर आके क्या कहते हैं? गुफ़रानक। गुफ़रानक का मतलब है नस्अलुका गुफ़रानक, अल्लाह हम आपसे मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई इसमें ऐसा कौन सा काम किया है जिस पर मग़फ़िरत की ज़रूरत पेश आए? ये तो नेचुरल चीज़ है क़ज़ा हाजत। तो बाज़ लोगों ने तो ये तौजीह की कि क्योंकि इस वक्त में ज़िक्र बंद हो जाता है। अब बैतुल खला तो निजासत की जगह है ना, वहाँ तो ज़िक्र नहीं कर सकते। तो ये जो वक्त ज़िक्र से खाली गुजर रहा है, इस पर मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ये वक्त भी ज़िक्र में गुजरना चाहिए था, लेकिन जगह ज़िक्र की नहीं है, इसलिए ज़िक्र नहीं कर सका, इस पर आप बख्श दीजिए। लेकिन मुल्ला अली क़ारी अलैहि रहमा ने एक और बड़ी खूबसूरत तौजीह बयान की। कहते हैं नहीं, बात यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र इतना कसरत से फरमाते थे कि आपका दिल मुबारक बे-इख्तियार ज़िक्र करता रहता था। तो इस्तिग़फ़ार इस पर है कि यहाँ पर ज़िक्र नहीं होना चाहिए, दिल फिर भी ज़िक्र में मशगूल है, इस पर इस्तिग़फ़ार है कि अल्लाह बख्श दे। ये कैफियत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो खड़े बैठे लेटे हर हाल। और इसकी एक और तौजीह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मनक़ूल है कि नमाज की तीनों हालतें ज़िक्र हो रही हैं।
کہ جو قیام پر قادر ہے وہ قیام کے ساتھ نماز پڑھے گا، جو قیام پر قادر نہیں ہے وہ بیٹھ کر پڑھے گا، جو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ اور دوسری صفت ان عقل مندوں کی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے اس پر غور کرتے رہتے۔ لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، ایک غور و فکر آج بھی ہو رہا ہے نا، آج سائنس کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے، کون کون سی ٹیلیسکوپس بن گئی ہیں۔ وہ جیمز ویبس ٹیلیسکوپ نے پتہ نہیں آج سے 13 ارب نوری سال پہلے جو ابتدائی کائنات بن رہی تھی اور گیلیکسیز فارم ہو رہی تھیں اس کے مشاہدات تک کروا دیے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ستاروں کی فارمیشنز دیکھ رہے ہیں، گیلیکسیز کی فارمیشنز دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنا ہی اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو قرآن بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی اس کائنات پر غور کرو، لیکن ذکر کی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کائنات پر غور کرو۔ قرآن مجید اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اصل علم وہ ہے جو مخلوق سے خالق تک پہنچائے۔ مخلوق پر غور کر کے آدمی خالق تک پہنچے، جو خالق تک نہیں پہنچ رہا، جو علم خالق تک نہیں پہنچا رہا، وہ علم کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ وہ کمائی کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ ایک ووکیشن ہو سکتی ہے، وہ ایک فن ہو سکتا ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو خالق تک پہنچائے، خالق کا تعارف کرائے۔ چنانچہ یہ لوگ جب غور و فکر کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ سب کچھ بیکار باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک، آپ کی ذات اس بات سے بہت پاک ہے کہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ آگ کے عذاب سے بچا لینے کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کو پہچانا، اللہ کا تعارف حاصل کیا، اور پھر اس کائنات کا مقصد پہچانا کہ یہ کائنات کا مقصد کیا ہے، اللہ نے یہ کیوں بنائی ہے، حق اور باطل کا مارکا ہو، اور اس میں اہل حق کون ہیں، اہل باطل کون ہیں، ان کا تعین ہو، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے۔ لیکن یہ دنیا بدلے کے اعتبار سے نامکمل ہے، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ یہاں ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا، لہذا لازماً آخرت کا دن ہونا چاہیے، لہذا اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہیں ہوش مند لوگ۔ اگر یہ کسی نے عقلی سفر کیا ہے تو اس کو ہوش مند کہا جائے گا، اس کو وائز کہا جائے گا، اس کو انٹیلیجنٹ کہا جائے گا۔ اور اگر یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو ڈبل پی ایچ ڈی بھی ہو، پوسٹ گریجویٹ بھی ہو، سب کچھ ہو، دین کی نگاہ میں اس کی عقل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد بہت خوبصورت دعائیں سکھائی گئیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے، وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے۔ سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں مل سکتی ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک افراد کی صحبت، کیونکہ جس طرح کی صحبت ہوگی آدمی کا باطن ویسا ہی بنتا چلا جائے گا، اور پھر انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا، انجام بھی انہی کے ساتھ۔ توفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دیجیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما۔ ساری انسانیت کے سامنے اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نامہ اعمال کھول دیا گیا، آپ سوچیں کیا رسوائی ہوگی، ساری انسانیت شروع سے لے کر آخر تک۔ تو مستقل یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لیجیے، رسوائی نہ ہو، پردے میں ہو جو بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ کرے۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ اپنے وعدے کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے۔ سورت کے اختتام پر ایک اور بہت اہم بات کہی گئی، آج کل کے تناظر میں بہت اہم بات ہے۔ آیت نمبر 196 میں فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اے نبی، ان کا اپنے شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل، یہ بس تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا بچھونا ہے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے، چونکہ ہم بھی مادہ پرست ہو چکے ہیں نا، مٹیریلسٹ ہو چکے ہیں، ہماری بھی ساری کیلکولیشنز مٹیریلسٹک ہوتی ہیں، تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں نئی نئی ٹیکنالوجیز سے، اور یہ جو ویسٹ کی ترقی ہے، سو کالڈ ترقی،
دینی لحاظ سے تو گراوٹ ہے اور روحانی اعتبار سے تو دنات ہے، بالکل ہی گئے گزرے لوگ. ہاں معاشی اعتبار سے بہت کچھ حاصل کر لیا تو ایک روب طاری ہو جاتا ہے، مروب ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگ اتنے مروب ہو جاتے ہیں کہ ان کا دین کا تصور بھی بگڑ جاتا ہے. شاید آپ نے یہ جملہ کبھی سنا ہو، جو ایک مشہور ماڈرنسٹ کا جملہ ہے. مصر کے تھے، جب ویسٹ کا دورہ کر کے آئے تو کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مشرق میں مسلمان تو ہیں، اسلام نہیں ہے، اور مغرب میں اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو سارا اسلام ویسٹ میں نظر آنے لگتا ہے، یعنی ان کی جو چند ظاہری خوبیاں ہیں اس کی بنیاد پر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس ان کے پاس تو پورا پورا اسلام ہے، بس کلمہ پہنچانے کی دیر ہے، اور وہ تو بڑے نیک سیرت، بڑے نیک صفت لوگ ہیں. تو اب کھل گیا نا سارا پول، یہ جو ایپسٹین فائلز کھلی ہیں، سب کچا چھٹا سامنے آ گیا. کیا حال ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کبھی بھی اس دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی اتنا زیادہ اپنے آپ کو ملامت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بہت ہی زیادہ گئے گزرے. یقیناً بہت کوتاہیاں ہیں، بہت گناہ ہیں، بہت بے عملی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ حرکتیں نہیں ہیں جو ویسٹ کی ہے، وہ حرکتیں نہیں ہیں جو کفار کی ہیں، وہ کام نہیں کیے اس امت نے جو بقیہ لوگ کر رہے ہیں. تو اتنا بھی زیادہ ملامت نہیں کرنی چاہیے اپنے آپ کو. تو جب بھی کبھی غیر مسلموں کا کوئی روب طاری ہونے لگے نا، یہ آیت پڑھ لینی چاہیے. متاعن قلیل، تھوڑا سا برتنے کا سامان ہم نے دیا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کو اسلام پہنچانے کی فکر کرو، اگر یہ حالت کفر میں چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. تو ان پر ترس کھانا چاہیے اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے ان کو کوئی کلمہ پہنچا دے، ورنہ بیچارے ساری لذت بس موت تک ہے، پھر موت کے بعد جو ہونا ہے وہ پھر پٹائی ہی پٹائی ہے. سارا روب ووب رفو چکر ہو جاتا ہے اگر یہ بات سامنے رہے. آخری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سورہ آل عمران کی آخری آیت، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں کفار سے آگے بڑھو. قربانیاں وہ بھی دے رہے ہیں، دین کے خلاف محنتیں وہ بھی کر رہے ہیں. بھائی تمہارے احد میں 70 شہید ہوئے تو بدر میں ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے، وہ آ گئے دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے، تو تم کیوں کم ہمتی دکھا رہے ہو؟ تو ان سے بڑھ کر صبر کرو. ورابطوا، اور رباط میں جمے رہو. رباط کسے کہتے ہیں؟ رباط اسلامی سرحدوں کو کہا جاتا ہے. تو اسلامی سرحدوں کی حفاظت، اس کو رباط کہا گیا، اور حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی شان اور بڑی فضیلت بیان ہوئی. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رستے میں ایک دن کا رباط، سرحدوں کی حفاظت، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر. اسی طرح آپ نے فرمایا ایک دن رات کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام رات عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے. اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا سرحدوں کا پہرا دیتے ہوئے، تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب قیامت تک اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. آپ اجر کا تصور کریں ذرا. اچھا ہم میں سے ہر کوئی تو یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین پر قربان جائیے، آپ نے ہمیں بھی ایک موقع دیا ہے اس اجر کو کمانے کا. رباط کا دوسرا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے یہ بیان فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی رباط. چنانچہ روایت ہے سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں، تمہارے درجات بلند کر دیں. وہ چیزیں یہ ہیں: وضو کو مکمل طور پر کرنا، تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے ساتھ، باوجود یہ کہ سردی ہو یا کسی زخم یا درد کی وجہ سے وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو، پھر بھی پورا وضو کرنا، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. پھر فرمایا وَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ رباط ہے، اس پر بھی اللہ وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو مرابطین کو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو اجر عطا فرماتے ہیں. سورۃ النساء نام سے ہی واضح ہے، النساء عورتیں، خواتین، تو خواتین سے متعلق احکام اس صورت میں آئے ہیں. شروع میں
جو پہلے 2 رکوع ہیں ان میں یتیموں کے مسائل بیان ہوئے، جو پہلا رکوع ہے اس میں یتیموں کے مسائل بیان ہوئے، شروع کی 10 آیات۔ غزوہ احد کے بعد یہ مسئلہ پیش ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو ان کے گھروں میں بچے بچیاں یتیم لڑکیاں بھی ہوئیں۔ اچھا، اب یتیم لڑکیوں کے پیچھے چونکہ کوئی سہارا نہیں تھا، تو اگر کہیں ان کا نکاح ہوتا تو نکاح کرنے والے ان کے ساتھ زیادتیاں کر لیتے، جو ان کا مہر انہیں دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیتے تھے، جو ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ پیچھے کوئی پشت پناہی کرنے والا ہے نہیں، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں یہ تفصیل عنایت فرمائی کہ دیکھو تم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے مال کی بھی حفاظت کرو، اور اگر کسی یتیم لڑکی سے تمہارا نکاح ہوتا ہے تو اس کے حقوق کی بھی پوری رعایت کرو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ تقسطوا فی الیتامى کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل و قسط نہیں کر سکو گے، ان کا خیال نہیں رکھ سکو گے، تو پھر ان سے نکاح مت کرو، بلکہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، مثنی وثلاث ورباع 2 3 4 4۔ اب یہ جو تعدد ازدواج ہے، ایک شخص کو میکسیمم 4 خواتین کو اپنے نکاح میں ایک وقت میں رکھنے کی اجازت، اس پر لوگ بہت باتیں بناتے ہیں، بہت شور مچتا کہ بھئی یہ تو ان ایکویلٹی ہے اور یہ تو ظلم ہے اور یہ تو زیادتی ہے۔ حالانکہ اگر عرب کا معاشرہ پس منظر میں رہے تو یہ شریعت نے بہت سہولت کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کوئی لمٹ ہی نہیں تھی کہ کتنی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، ایک شخص کی نکاح میں 25 عورتیں بھی ہوتی تھی، تو شریعت نے لمٹ کر دیا زیادہ سے زیادہ 4۔ اچھا، اور یہاں پر بھی بس نہیں کی، یہ 4 تک کی بات تو ہم مردوں کو بہت اچھی لگتی ہے نا، تو اگلے الفاظ بھی پڑھنے چاہیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے چاروں کے درمیان، تو فواحدہ بس پھر ایک ہی کرو، عدل کی شرط، اور عدل ہر اس چیز میں جو میجریبل ہو، کوانٹیفائیبل ہو، جو چیز کسی پیمائش میں تولی ناپی جا سکتی ہو، چاہے وہ راتیں ہوں، باریاں ہوں، چاہے وہ گھر کا ساز و سامان ہو، لیونگ سٹینڈرڈ ہو، وقت ہو، ہر چیز میں برابر۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ، انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا تو بہت بڑے وہ تھے صوفی بزرگ، مریدین کی ہزاروں کی تعداد، تو کسی نے ان سے کہا کہ بلکہ غالباً ان کی پہلی زوجہ نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ نے اپنے سارے مریدوں کے لیے دوسری شادی کا رستہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے سب کے لیے رستہ بند کیا ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ 2 کو رکھنا کتنا مشکل ہے، دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کتنا مشکل ہے، تو میں نے رستہ کھولا نہیں ہے، رستہ بند کیا۔ ایک دیہاتی آیا، 2 تربوز لے کر آیا اور کہا کہ مولوی صاحب مجھے پتہ ہے آپ اس بارے میں بڑے حساس ہیں، تو میں ان کو اچھی طرح دیکھ کر آیا ہوں، دونوں بالکل وزن میں برابر ہیں، تو آپ بہت سہولت سے ایک زوجہ کے یہاں بھیج دیں، دوسرا دوسرے زوجہ کے یہاں بھیج دیں۔ حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ نے فرمایا نہیں، کٹوائے دونوں، پہلے کا آدھا ایک گھر بھیجا، دوسرے کا آدھا ایک گھر بھیجا، اور پہلے کا دوسرا آدھا دوسرے گھر بھیجا، اور دوسرے کا دوسرا آدھا دوسرے گھر بھیجا، اور کہا کہ بھئی ذائقہ بھی تو فرق ہو سکتا ہے، یہ ہے عدل، کر کے دکھائیں۔ تو بس یہ شوقیہ باتیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو بات بناتے ہیں، ورنہ شریعت کے یہ احکام۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ ضرورت کے موقع پر استحباب کا حکم ہے، ضرورت کے موقع پر جہاں واقعی ضرورت ہو، کسی شخص کی اپنی ذاتی ضرورت ہو یا معاشرے کی ضرورت ہو، اور اس پر آج کل بات کی جا سکتی ہے کہ معاشرے کی ایک ضرورت ہے، بہت سی خواتین ہیں کہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں یا جن کے نکاح نہیں ہو پاتے، خواتین کی تعداد اس وقت مردوں سے زیادہ ہے، تو اس ضرورت کے تحت اگر کوئی کرتا ہے، اور یہ صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ بامقصد کرے، تو اچھی بات ہے، استحباب کا حکم ہے۔ عام حالات میں مباح ہے، اور اگر عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو پھر ناجائز۔ تو یہ ایک حکم نہیں اس کا بیان کیا جا سکتا، یہ فرد کے حوالے سے بات تبدیل ہوگی اور بدلے گی۔ لیکن ایک بات ہے جو اس میں سمجھنی چاہیے، یہ کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ
इस ख्याल से कि हम एक सुन्नत को ज़िंदा करें और हम दूसरा निकाह करें, और ख्वाहिश भी होती है, लेकिन इस चक्कर में पहला घर बर्बाद कर देते हैं। ये कहाँ की दानिशमंदी है, ये कहाँ की अक्लमंदी है। ठीक है, शरीयत ने इस बात का पाबंद नहीं किया कि पहली बीवी से जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी दूसरा नहीं कर सकते, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस में तो लिया जाए, उसको समझाया तो जाए। ये थोड़ी है कि दूसरे के चक्कर में पहला बर्बाद कर दिया, वो बच्चे भी रुल रहे हैं और वो औरत भी सारी ज़िंदगी के लिए नाराज़ है, और वो जो निकाह के असल मकासद हैं कि मोहब्बत हो, मवद्दत हो, ताल्लुक़ हो और घराना मजबूत हो, वो सारे फौत हो जाएं। तो ये हरकत नहीं करनी चाहिए। दूसरे घर को आबाद करने के लिए पहला घर बर्बाद करना, ये कहीं की अक्लमंदी नहीं। इसके बाद यतीमों के साथ हुस्न सलूक और उनके माल की के एतबार से हसासियत इतनी बयान हुई कि आयत नंबर 10 में कहा, जो लोग यतीमों का माल नाहक खा जाते हैं, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो यतीम का माल पेट में नहीं भर रहे, वो आग पेट में भर रहे हैं, आग। वसयस्लौन सईरा, क़यामत के दिन उसी आग में जलाए जाएंगे। यानी अपने हाथों हम अपने गुनाह जो करते हैं, ये गुनाह वो आग के अंगारे हैं जो हम अपने हाथ से तैयार कर रहे हैं जहन्नम के लिए। हर गुनाह आग का एक अंगारा, और वही कल क़यामत के दिन झेलना पड़ेगा। तो बहुत हसासियत है इस मामले में। इसके बाद दूसरा रुकू है जो पूरा का पूरा विरासत के अहकाम पर मुश्तमिल है। ज़ाहिर है कि इसकी तफसील में हम नहीं जा सकते, बहुत ही टेक्निकल और हसास मौजू है, और बाकायदा उलमा मुफ्तियान भी इसमें बहुत सख्त मेहनत और मशक करके और फिर इसमें कुछ मुमारसत पैदा करते हैं। मैं और आप, हम आम लोगों के लिए शरीयत का हुक्म क्या है, बस ये समझ लेना चाहिए। किसी का भी इंतकाल हो तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? दो काम कर लेने चाहिए। एक लिस्ट बना लेनी चाहिए एसेट्स की, असासाजात की। इस शख्स की मिल्कियत में क्या कुछ है वो सब जमा कर लिया। वो चाहे हाई राइज स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग हो और चाहे वो एक सुई हो, कोई भी चीज़ इसकी मिल्कियत में है, वो उस सब की एक फहरिस्त बन जाए, और उस सब की इस वक्त की मार्केट वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट कर ली जाए। एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या करना चाहिए? इसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। इस पर कोई कर्ज है, इसने किसी जगह से कोई क्रेडिट पर माल उठाया था, इसने पैसे देने हैं, कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी माली जिम्मेदारी इसके ऊपर है, वो सब एक जगह जमा कर लीजिए। ये दो फहरिस्तें तैयार हो गई। तीसरा काम अब ये होगा कि अब इस मरहूम या मरहूमा की तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करना है। तो अगर कोई रिश्तेदार अपनी तरफ से कर दे कब्र वगैरह के अखराजात और बाकी तो ठीक, वरना इसके अपने माल से होगा ये सारा खर्चा। दूसरा ये देखा जाएगा कि जो कर्ज थे इसके, जिसकी पूरी फहरिस्त बनाई गई थी, वो कर्ज सारे के सारे लौटाए जाएं। वो कर्ज लौटा दिए। तीसरा काम ये होगा कि देखा जाएगा कि इसने कोई वसीयत, जायज़ वसीयत की हुई है या नहीं की हुई। जायज़ वसीयत हम पहले देख चुके, मैक्सिमम 1/3 माल तक गैर वारिस के लिए अगर कोई वसीयत की है तो उस पर अमल होगा। अब इसके बाद जो कुछ बचा है ये इसका तरका है जो अब वरासा में तकसीम होना है। तो वो जो एसेट्स बनाए थे उसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस की, फिर जब वसीयत भी उसमें से माइनस कर दी अगर कोई है। अब जो कुछ मालियत बची है ये पूरी फहरिस्त कि ये इसकी मालियत इतनी है, और इसके करीबी रिश्तेदारों में फ़लाँ 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 लोग इस वक्त ज़िंदा हैं, इसके इंतकाल के वक्त ज़िंदा थे। ये दो फहरिस्तें किसी दारुल इफ्ता में जाके जमा करा दें, उनसे दरख्वास्त कर दें कि ये तकसीम करके दे दें। बस ये आसान सा तरीका है जो मैं और आप, हम में से हर एक कर सकता है। तकसीम का मामला मुफ्तियान पे छोड़ें, वो आपको तकसीम करके बता देंगे किस तरह से तकसीम होगा, उसके मुआफिक तकसीम कर दो। और लोग पता नहीं बाज़ औक़ात 2-2 नस्लें गुजर जाती हैं, फिर ख्याल होता है कि वो विरासत तो तकसीम ही नहीं हुई। उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है जिसकी कोई हद नहीं। तो इस मामले में ये कोताही कभी भी नहीं करनी चाहिए। जल्द अज जल्द विरासत तकसीम हो, और ये अल्लाह ने हक़ मुतय्यन किए हैं, नसीबम मफरूदा, ये हिस्से अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं। लिहाजा चाहे लड़के का हिस्सा हो चाहे लड़की का हिस्सा हो, मर्द का हो औरत का हो, बाप का हो माँ का हो बहन का हो भाई का हो बेटी का हो बेटे का हो,
ان سب کو ان کا متعین حصہ فوراً ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہمارے اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں اس کا رواج نہیں ہے، بیٹی کو کون وراثت کا حصہ دیتا ہے، چھوڑو معاف کروا لیے، ایسے معاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس میں کوتاہی کرنا۔ اچھا، پھر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر ایک حصہ ہے، عام طور پر عام قاعدہ ہے، کہیں کہیں اس کے برعکس بھی ہے، کہیں کہیں عورت کو زیادہ مل جاتا ہے، لیکن عام اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ مرد کے لیے دوہرا حصہ، عورت کے لیے اکیلا حصہ۔ اس پر ہمارے جو فیمنزم کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ عورت کے ساتھ ظلم ہو گئی اور ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ایک حصہ کیوں دے رہے ہیں؟ بھئی یہ بھی تو دیکھو اللہ کے بندوں کہ دین نے معاشی ایکٹیویٹی کی ساری ذمہ داری کس پر ڈالی ہے؟ مرد پہ ڈالی ہے نا۔ عورت کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا کہ اس کا کوئی کفیل، کوئی ذمہ دار نہ ہو۔ بھئی بیٹی ہے تو باپ ہے، بہن ہے تو بھائی ہے، بیوی ہے تو شوہر ہے، ماں ہے تو بیٹا ہے، کوئی حال میں ایسا نہیں چھوڑا۔ اور اگر ان میں سے ایک ایک نہ ہو تو پھر آگے پوری فہرست ہے عصبات کی اور رشتہ داروں کی، کہ پھر یہ فلاں کی ذمہ داری ہوگی، پھر فلاں کی ذمہ داری ہوگی۔ تو جس نے معاشی ذمہ داری اٹھانی ہے اس کا زیادہ حصہ بنتا ہے نا، جس نے معاشی ذمہ داری اٹھانی ہے اس کا زیادہ حصہ بنتا ہے۔ اور باقی اصل بات یہ ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ مالک الملک ہے، وہ جو چاہے حکم دے۔ اس کے بعد چوتھے پارے کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرمات کا تذکرہ کیا ہے، محرمات ابدیہ، وہ عورتیں کہ جو کسی مرد کے لیے جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اور یہی وہ خواتین ہیں کہ جو محرم خواتین کہلاتی ہیں کسی مرد کے لیے، اور کسی عورت کے لیے اس کے محرم مرد رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر پھر پردے کے بھی احکام متعلق ہو جاتے ہیں کہ محرم کے سامنے ستر کے علاوہ زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن جو محرم نہیں ہے تو ستر کے علاوہ زینت کو بھی چھپایا جائے گا، اور اس زینت میں چہرہ بھی آتا ہے۔ یہ سارے تفصیلی احکام سورہ نور اور سورہ احزاب میں انشاءاللہ آگے آ جائیں گے۔ بہرحال یہاں محرمات کا تذکرہ ہے کہ جن خواتین سے انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کی تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو نسب سے رشتے قائم ہوتے ہیں، رحم مادر سے رشتے قائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی مرد کے لیے اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، ٹھیک ہے، اس کی پھوپھی ہے، خالہ ہے، تو نسبی رشتہ دار، ننیالی ددیالی دونوں طرف۔ دوسری کیٹیگری ہے رضاعت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں تو رضاعت سے، یعنی کسی خاتون نے اب کسی اور بچے کو اپنے نسب کے علاوہ کسی اور بچے کو دودھ پلا دیا تو اب یہ رضاعی رشتہ قائم ہو گیا، اور یہاں بھی حرمت آ جاتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی۔ اور پھر تیسری کیٹیگری نکاح، نکاح کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے جیسے مرد کے لیے ساس حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ بیوی کو طلاق ہو گئی تو اب وہ ساس حلال ہو گئی، نہیں، ہمیشہ ساری زندگی کے لیے حرام ہو گئی۔ اور سسر کے لیے بہو وہ حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ تین کیٹیگریز ہیں جہاں حرمتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ تو بس اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر میرا خیال ہے وقت پورا ہو گیا، مکمل کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 23 ہے، فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں، بیٹے بھائی کی بیٹی، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ اور پھر حدیث میں وضاحت ہوئی کہ باقی بھی سارے جو نسبی رشتے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت میں بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں
جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کر لی ہو. مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جو پہلے کہیں اس کا نکاح ہو چکا تھا اور پہلے شوہر سے اس کی کوئی بیٹی ہے. اب وہ شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی, اب کوئی دوسرا شخص اسی عورت سے نکاح کر رہا ہے, تو یہ جو اس کے ساتھ اس کے پچھلے شوہر کی بیٹی آ رہی ہے, یہ اس کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت ہو گئی یا ایسی تنہائی ہو گئی جہاں صحبت ہو سکتی تھی, تو اب اس کی وہ بیٹی حرام ہو گئی. اور اگر صحبت سے پہلے پہلے یہاں طلاق ہو گئی تو پھر اس کی وہ بیٹی جو ہے وہ اس کے لیے حلال رہے گی. تو وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اسی طرح تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں, یعنی بہو. یہ سلبی بیٹے کا لفظ کیوں بڑھایا؟ کیونکہ عرب میں ایک اور قسم کا بیٹا بھی لوگوں نے بنایا ہوا تھا, منہ بولا بیٹا جسے کہتے تھے. ٹھیک ہے, منہ بولا بیٹا. تو سورہ احزاب میں جا کر کہا بھئی یہ منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا, وہ بھی اجنبی ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ, آپ کے بہت قریب ترین صحابی تھے, ان کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا. جب انہوں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند کیا, تو آپ نے خوش ہو کر ان کو مکے میں بیت اللہ کے پاس لے گئے اور اعلان کر دیا آج سے ان کا نام زید ابن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں سورہ احزاب نازل ہوئی اور کہا کہ نہیں, منہ بولا بیٹا اس کی گنجائش نہیں ہے, تو وہ دوبارہ زید ابن حارثہ ہوئے. تو وہاں پر پھر یہ تفصیلی مسئلہ آتا ہے کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش سے نکاح کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ منہ بولے بیٹے والی رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زید نے طلاق دے دی, معاملہ نہیں چل سکا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں کر دیا حضرت زینب سے, آسمانوں میں ہوا ہے وہ نکاح. تو عرب نے بڑا شور مچایا, دیکھو اپنی بہو سے انہوں نے نکاح کر لیا. تو کہا بھئی یہ بہو نہیں ہے, منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اس لیے یہاں من اسلابکم کے الفاظ بتائے, جو تمہارا حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی تم پر حرام ہے, منہ بولے بیٹے کی بیوی حرام نہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو. دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں, بڑی حکمت ہے اس میں, کیونکہ سوکنوں کے درمیان عام طور پر ذرا نوک جھوک چلتی رہتی ہے. تو دو بہنیں ہوں گی, وہ ایک ہی شخص کے نکاح میں آ جائیں تو ان کا آپس کا رشتہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. تو کہا دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ فرمایا کہ ساتھ کسی پھوپھی بھتیجی کو اور خالہ بھانجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. اور فقہاء نے پھر یہ قاعدہ بیان کیا کہ ایسی دو عورتوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم ہو جائیں. تو ایسے تمام رشتے ان میں ان دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. آگے پھر والمحصنات 5واں پارہ شروع ہوتا ہے, جس میں ذکر کر دیا گیا کہ ایک اور کیٹیگری ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن پردہ رہے گا. وہ عورتیں ہیں جو دوسرے مردوں کے نکاح میں ہیں, ظاہر ہے ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا لیکن وہاں پردہ رہے گا. وہ پردے کے احکام سورہ احزاب اور سورہ نور میں آ جائیں گے. یہاں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم نے چوتھے پارے کی الحمدللہ آج چھٹے دن تکمیل کی ہے. تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں ذرا تفصیلات زیادہ ہیں, اس لیے ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ آگے مکی قرآن میں سہولت سے مکمل کر لیں گے. اور ویسے بھی خلاصہ مفاہیم ہی بیان ہو رہا ہے, آگے جا کے بہت سے مضامین اسکپ بھی کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا حقیقی فہم, اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة
توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب